وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معزز علماء کرام اور اسلامی بھائیوں، میں تو ایک سامع کی حیثیت سے اس مجلس میں شریک ہوا تھا، لیکن فضیلت الشیخ مولانا انصار زبیر محمدی حفظہ اللہ کے حکم پر آپ کے سامنے چند باتیں عرض کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں۔ ابھی مولانا محمد موسیٰ صاحب آپ کو بتا رہے تھے کہ حدیث اور قرآن کیا ہے اور اس کے اتباع کرنے والے حقیقی کون لوگ ہیں۔ مولانا نے بڑی وضاحت سے بیان کیا کہ حقیقت میں قرآن و سنت کو سمجھنے والے، اس کی دعوت دینے والے علماء اہل حدیث ہی ہیں۔ اور ابھی رات کی بات ہے کہ ایک حنفی بلکہ بریلی عالم فون پر مجھ سے کہہ رہے تھے کہ مبارک پور میں دین کی خدمت اور قرآن و سنت کی حقیقی دعوت اور خدمت جو پیش کی ہے وہ حقیقت میں علماء اہل حدیث ہیں۔ الفضل ما شہدت بہ الاعداء، ایک مثل ہے عربی کی کہ دشمن اگر آپ کی فضیلت کی گواہی دشمن دے رہا ہے تو وہ جو ہے ایک بہت بڑی شہادت ہے۔ تو یہ گواہی ہے جو ہے غیروں کی۔ بہرحال یہ بات اپنی جگہ مسلم ہے کہ قرآن و سنت کی اتباع کرنے والے ہر دور میں رہے ہیں اور کم تعداد میں رہے ہیں، اور انہی کو علماء اور فقہاء اور محدثین نے اہل السنہ یا اہل الحدیث کہا ہے، اصحاب الحدیث کہا ہے، اور مولانا موسیٰ صاحب انہی اصحاب الحدیث کی باتیں آپ کو سنا رہے تھے۔ تو علماء اہل حدیث نے دین کی خدمات کی ہیں، قرآن مجید کی تفسیر اور علوم تفسیر پر بہت کچھ اور بہت صحیح طریقے سے لکھا ہے اور اس کی دعوت پیش کی ہے۔ تو حقیقت میں قرآن و سنت کی اتباع کرنے والے اہل حدیث ہی ہیں یا جماعت اہل حدیث ہی ہے، لیکن اہل حدیثوں کو بھی اس بدگمانی میں نہیں رہنا چاہیے کہ ہم عمل کریں یا نہ کریں ہم ڈائریکٹ جنت میں جائیں گے، بلکہ قرآن و سنت پر عمل کرنے والے لوگ جنت میں جائیں گے۔ جو قرآن کی اتباع کریں گے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے وہ جنت میں جائیں گے۔ اس لیے میں اپنے اہل حدیث علماء اور افراد اور اشخاص سے یہ گزارش کروں گا اور ان کو وصیت کروں گا، نصیحت کروں گا، خود اپنے آپ کو بھی نصیحت کروں گا، اور اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر صراط مستقیم پر لگا دے، اور ہمارے اندر جو کوتاہیاں ہیں ہم ان کوتاہیوں کو دور کر کے قرآن و سنت کے عامل بن جائیں
اور صراط مستقیم پر چلنے والے بن جائیں، اور جو خامیاں ہیں ہم ان کو دور کریں۔ ہمارے قدیم علماء کرام جو علماء اہل حدیث تھے ان کی سیرت کو پڑھیں، ان پر جو ہے ہمیں رشک آتا ہے، اور بہت سے علماء کرام کی جب آپ سیرت پڑھیں گے تو معلوم یہ ہوگا کہ وہ حقیقت میں قرآن و سنت کی چلتی پھرتی تفسیر تھے، اور انہوں نے قرآن و سنت کو پڑھا، اس کی تبلیغ کی، اس کی دعوت دی، اور خود بھی قرآن و سنت کو اپنی عملی زندگی میں اتارا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم صرف قرآن و سنت کا لیبل لگا کر کے اور اپنے آپ کو اہل حدیث کہہ کر کے اس پر صرف فخر نہ کریں کہ ہم اہل حدیث ہیں، بلکہ اپنے عمل کو قرآن و سنت کے مطابق بنائیں۔ اور اس مسجد کے اندر، اور یہ مسجد جو یہاں قائم ہوئی ہے، اس دیار میں قائم ہوئی ہے، یہ سب سے پہلی مسجد ہے جو مسجد التوحید کے نام سے آباد کی گئی ہے، اس کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ انشاءاللہ یہاں سے توحید کا پرچم بلند ہوگا اور توحید کی روشنی پھیلے گی، اور اس مسجد کے اندر جو مدرسہ تحفیظ القرآن کا افتتاح ہونے جا رہا ہے، مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ مدرسہ بھی جو ہے ایک دن بڑا مدرسہ بنے گا انشاءاللہ جو ہے، اور یہاں سے کتاب و سنت کی روشنی پھیلے گی۔ لیکن ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس حدیث کی روشنی میں جو ہے میں اپنے اہل حدیث اشخاص کو اور افراد کو وہ وصیت اور وہ نصیحت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کو کیا تھا وہ جو ہے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی جہاد کے لیے یا دعوت کے لیے کچھ لوگوں کو یا کسی ایک شخص کو بھیجتے تھے تو آپ اس کو نصیحت کرتے تھے۔ تو آپ نے ایک حدیث کے اندر حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک وصیت فرمائی، اور اس وصیت اور نصیحت کے ساتھ بھیجا کہ اتق اللہ حیث ما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحها وخالق الناس بخلق حسن۔ آپ نے ان سے کہا کہ جہاں کہیں بھی رہو تقوی اختیار کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور تقوی کے لغوی معنی ہیں بچنا، پرہیز کرنا، اپنے دامن کو کانٹوں سے بچانا۔ اور علماء کرام نے اس کی ایک جامع اصطلاحی تعریف یوں کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مامورات اور اس کے احکام پر عمل کرنا، اس کی منہیات اور محرمات سے اجتناب کرنا، کلی اجتناب کرنا، اس کا نام ہے تقوی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن و سنت میں جن باتوں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان پر ہم عمل کریں، پوری طرح کاربند ہو جائیں۔ جن باتوں سے ہمیں روکا ہے اور منع کیا ہے ان سے کلی طور پر اجتناب اور پرہیز کریں، اس کا نام ہے تقوی۔ تو ہم جو اپنے آپ کو قرآن و سنت کا عامل سمجھتے ہیں اور قرآن و سنت پر اپنے آپ کو کاربند سمجھتے ہیں، سب سے زیادہ تقوی ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ لیکن مرور زمانہ کے ساتھ اور آج کے دور میں جو ہے جس طریقے سے تقوی دوسری جماعتوں سے ناپید ہے، ہماری جماعت کے اشخاص اور افراد سے بھی ناپید ہے۔ اسی لیے میں نے یہ حدیث آپ کے سامنے پیش کی ہے کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم متقی بن جائیں اور مخلص بن جائیں اپنے ہر عمل میں، اپنے عقیدے میں، اپنے عمل میں اور اپنے معاملات میں، اور دوسروں کے ساتھ حسن سلوک میں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابی سے کہ تم جہاں کہیں بھی رہو تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرتے رہو۔ ایسا نہ ہو کہ مجلسوں میں رہو، لوگوں کے سامنے رہو تو متقی بن کر رہو، اور تنہائی میں جو ہے جو چاہو وہ کرو۔ ہمیشہ اللہ کا خوف، اللہ کا تقوی اور اللہ کے احکامات ہمارے سامنے ہونے چاہیے۔
چاہے ہم مجمع میں رہیں، مسجد میں رہیں یا تنہائی میں رہیں، ہم قرآن و سنت پر عمل کرنے والے بن جائیں، متقی بن جائیں۔ اور اگر متقی ہم بن گئے تو انشاءاللہ اللہ کے احکامات پر عمل کرنے والے بن جائیں گے، اور اس کی منہیات اور محرمات سے بھی ہم پوری طریقے سے اجتناب کرنے والے بن جائیں گے۔ لیکن بشری تقاضا ہے، اللہ نے ہمیں بشر بنایا ہے، اس لیے غلطیوں کا امکان ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے یہ بھی بیان فرما دیا، وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ۔ اگر بشری تقاضے کے مطابق تقویٰ کے خلاف کوئی چیز صادر ہو جائے اور غلطی ہو جائے، برائیاں سرزد ہو جائیں، تو ایسی صورت میں تم ان غلطیوں کے بعد، ان برائیوں کے بعد نیکی کا کام کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو، اور اس برائی سے توبہ کر کے، اس گناہ سے توبہ کر کے اللہ کی طرف آ جاؤ اور اپنی غلطیوں کی معافی طلب کرو، اور اس کے بعد نیکی کے راستے پر چلو، نیک کام کرو، تاکہ تمہاری خطائیں مٹ جائیں، تمہاری غلطیوں پر اللہ تعالیٰ پانی پھیر دے، تمہاری مغفرت فرما دے۔ اگر ہم متقی بن گئے تو غلطیوں کا امکان ہی کم ہے، لیکن بشری تقاضے کے مطابق اگر غلطیاں ہو رہی ہیں تو آپ نے فرمایا کہ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا، برائی اگر سرزد ہو جائے تو برائی کے بعد نیکی کا کام کرو، کیونکہ نیکی کا کام کرو گے تو نیکیاں تمہاری برائیوں کو مٹا دیں گی۔ قرآن نے بھی کہا کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ اور حدیث کے اندر تفصیل سے ہر عمل کے بارے میں وارد ہوا ہے کہ بندہ وضو کرتا ہے تو وضو کے ساتھ ساتھ اس کی برائیاں جو ہے جھڑ جاتی ہیں، وہ ختم ہو جاتی ہیں، اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے نماز پڑھتا ہے تو اس کی جتنے بھی گناہ ہے وہ بخش دیے جاتے ہیں۔ ہر عمل کے اندر یہ بات موجود ہے، ہر نیکی کے اندر موجود ہے۔ اس لیے جو آپ نے فرمایا کہ اگر غلطی کا صدور ہو جائے تو اللہ کی طرف رجوع کرو، غلطیوں کی معافی مانگو اور نیک کام کرو تاکہ تمہاری برائیاں مٹا دی جائیں۔ یہ ہے نیکی کی طرف آنے کا راستہ، اور برائی سرزد ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کر کے قرآن و سنت پر چلنے کا، عمل کرنے کا راستہ۔ اس لیے ہم جو ہے اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت پر عمل کریں۔ اور ایک آخری بات آپ نے بیان فرمایا کہ وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ آج یہ بات عام ہے، لوگ کہتے ہیں کہ اہل حدیث بڑے بدخلق ہوتے ہیں، اور بہت سے مقامات پر ہم لوگوں نے بھی اس کا مشاہدہ کیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ مجھے جو بات سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ ہم متقی نہیں رہے، تقویٰ اور اخلاص ہمارے اندر سے ختم ہو رہا ہے یا کمزور پڑ گیا ہے۔ اس لیے جو ہے جب تقویٰ کی راہ ہم نے چھوڑی ہے تو عمل میں بھی، معاملات میں بھی ہم متقی نہیں رہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم پہلے متقی بن جائیں، مخلص بن جائیں، اپنے ہر عمل میں ریاکاری سے بچیں، اور کہیں بھی جو ہے دکھاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے کوئی عمل نہ کریں، متقی بن جائیں۔ اور میں اس مجلس میں، اس مدرسے کے افتتاح کے موقع پر یہ بھی عرض کروں گا کہ اس مدرسے کے چلانے والے، اس سے تمام مدرسے سے جڑنے والے تمام لوگ متقی اور مخلص بنیں، اور جو طلباء آئیں پڑھنے کے لیے ان کو بھی ہم ان کے اندر بھی تقویٰ اور اخلاص کی روح پھونکیں تاکہ جو ہے وہ بھی مخلص بنیں، اور اخلاص کی بنیاد پر ہم اس مدرسے کو قائم کریں اور اخلاص کی بنیاد پر اسے چلاتے رہیں، اور قرآن سنت کے مطابق جو ہے ہم اس کو چلاتے رہیں، تاکہ قرآن و سنت اور جو ہمارا اپنا یہ دعویٰ ہے کہ ہم اہل الحدیث ہیں، اہل القرآن والسنہ ہیں، ہم اس پر عامل رہیں۔
تو لوگوں کی جو شکایت ہے وہ کہ اہل حدیث بدخلق ہیں، ہم اپنے اندر اخلاق پیدا کریں، دوسروں کا ادب کریں، اور آداب بھی قرآن و سنت کے اندر ہر شخص کا ادب بتایا گیا ہے۔ ہمارے جو اپنے قریبی لوگ ہیں، ماں باپ ہیں، رشتہ دار ہیں، اصدقاء ہیں، اصحاب ہیں، دوسرے ہیں، غیر مسلم ہیں، سب کے آداب اور سب کے ساتھ ہمارا سلوک کیا ہونا چاہیے، ان کے حقوق ہمارے اوپر کیا ہیں، وہ سب قرآن و سنت کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ اس لیے ہم ان کو بھی پڑھیں، دینی کتابوں کا مطالعہ کریں اور ان کے حقوق کو پہچانیں، ان کے ساتھ وہی ہم سلوک کریں۔ اگر غیر مسلم کے ساتھ ہم پڑ گئے، سفر کر رہے ہیں، سفر میں ہمارے ساتھ کوئی غیر مسلم ہے، اس کے حقوق کیا ہیں ہم اسے بھی جانیں اور ان حقوق کو پہچانیں اور اس کے مطابق جو ہے ہم عمل کریں۔ میں انہی چند باتوں پر اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر تقوی اور اخلاص کی روح پیدا کرے اور ہمیں قرآن و سنت پر چلنے کی پوری توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔